دماغ محسوس نہیں کرتا بلکہ برائی کو انسان کی کھال محسوس کرتی ہے۔ قربان جائیے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی جانب سے نازل کرنے والا نازل کیے جانے والے قرآن پر، اور جس شخصیت پہ وہ قرآن نازل ہوا، قربان جائیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں وہ باتیں بتا دی کہ 19ویں صدی میں جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ انسان کو برائی کا احساس اس کی جلد یعنی کھال دلاتی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں حقائق بتا دیے۔ کلما نضجت جلودہم، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی کھالوں کو پکایا جائے گا، ان کی کھالوں کو تپایا جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو نئی کھالیں پہنائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کی کھالیں عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ آیت 1400 سال پہلے ہمیں ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی برائی کا اور تکلیف کا احساس دماغ نہیں دلاتا ہے بلکہ انسان کے جسم کی کھال بتاتی ہے، اور سائنس 1400 سال پہلے 19ویں صدی کے اندر قرآن کی اس آیت کی تصدیق کر رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، یہ جو سورج نکل رہا ہے، اس سورج میں اتنی تپش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان نہ بنایا ہوتا تو ہمارے جسم پگھل جاتے۔ جس طریقے سے کچا گوشت توے پہ رکھا جائے، ہانڈی میں رکھا جائے، اسے آگ لگتی ہے تو وہ پکنے کی طرف آتا ہے، خون جیسی بیماریاں ختم کر کے ہماری زبان کا حصہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جسم میں طاقت بناتا ہے، پھر ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ جو اللہ نے آسمان بنایا ہے یہ اس سورج کی گرمی کو بیلنس کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ آسمان نہ ہوتا تو یہ سورج آگ ابل رہا ہوتا۔ یہ سائنس 19ویں صدی میں ثابت کر رہی ہے اس بات کو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو محفوظ بنایا ہے۔ افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان والے اب بھی یقین نہیں کرتے؟ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس سورج کی تپش سے انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے آسمان کو بیلنسنگ کے لیے بنایا ہے، اور آج اس قرآن کی حقیقت کو 19ویں صدی کے اندر سائنس نے ثابت کیا۔ تو بتائیے اصل سائنس ہے یا قرآن ہے؟ سارے بولیے، زور سے بولیے۔ اصل اس بات کی طرف لانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو یہ ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے تو زمین کو جکڑ دیا۔ 19ویں صدی میں سائنس نے کہا کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو لگاتار زمین زلزلے کی زد میں رہتی۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ 19ویں صدی میں سائنس ثابت کر رہی ہے کہ پہاڑوں کا وجود زمین کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہمارے نبی اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل کیے جانے والی کتاب ہدایت کے ذریعے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے ساتھ اس لیے بنایا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، جی تو چاہتا تھا کہ میں قرآن و سائنس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اور دیر مخاطب ہوتا اور آپ کو بتاتا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو بس بدلنے کی ضرورت ہے۔ سارے ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہانے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ اے مسلمان اگر تو خواہی زیستن، نیست ممکن جد بقرآن زیستن، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا کیا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ قرآن جو عرب میں نازل ہوا تو کہا گیا نزل القرآن فی العرب، قرآن عرب میں نازل ہوا۔
ہوا قُرِئَ فِی مصر میں پڑھا گیا، کُتِبَ فِی استنبول ترکی میں لکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا اخیر کے اندر کہ جب میں اس قرآن کو نازل کر رہا تھا عربوں کے اوپر، تو ایک ایسی جماعت وہاں تیار ہو رہی تھی جس جماعت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے حفاظ تیار کیے، علماء تیار کیے، شارحین تیار کیے، مفسرین تیار کیے، پوری دنیا کے اندر قرآن کی دعوت کو لے کر آئے، اور اخیر میں عربی کا مقولہ سامنے آیا وَفُهِمَ فِي الْهِنْدِ، اور متحدہ ہندوستان میں اس قرآن کو مکمل طور کے اوپر سمجھا گیا۔